بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ۔ کل یہ بات آئی تھی کہ شیطان ہمیں دعوت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے کیسے روک دیتا ہے۔ 2-4 بار 10 بار 20 بار بولا ہم نے کسی کو، اس نے نہیں مانا تو شیطان کیا کہتا ہے، چھوڑو ہٹاؤ، یہ نہیں سدھرے گا، بچے نہیں سدھریں گے، بیوی نہیں سدھرے گی، دوست نہیں سدھریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں بلاتے رہنا ہے آخری سانس بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا بچہ انتقال کر رہا تھا، یہودی جیوز جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس ٹائم کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اور وہ مرتے ٹائم اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مر گیا، جنت میں چلا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ لاسٹ مومنٹ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بلاتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، اس لیے کہ کہنا ہمارا کام ہے، کہنے پر ہمیں ثواب ملے گا، ماننے اور نہ ماننے کا اختیار اور آپشن اس کے پاس۔ مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو اللہ کے پاس ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے سمجھایا کیوں نہیں، تم نے بتایا کیوں نہیں۔ اب اگلی بات جو بتائی گئی کہ حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ وزڈم۔ دیکھیے ہر کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے ایکسپرٹ سے سیکھا جاتا ہے۔ جیسے ڈرائیونگ ہے، بزنس ہے، اسی طرح سے آپ فوجی ٹریننگ ہے۔ آپ دیکھیے ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی پکڑ کے لے جائے کہ چلیے آپ فوج میں بھرتی ہو جائیے، آپ جا کے بھرتی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں سال ٹریننگ دی جاتی ہے، تب جا کر کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کی طرف بلانا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم بلائیں گے کہ وہ آدمی آئے گا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو کہتے ہیں کہ آپ کو سامنے والے کا لیول معلوم ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک مزدور کو بلا رہے ہیں تو اسے سائنس نہیں بتائیں گے، سائنس کی زبان میں نہیں سمجھائیں گے اسے، بلکہ اسے اس کے لیول پہ جا کے سمجھانا ہے۔ ایک بچے کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو اسے کیا بولیں گے؟ اب بچہ ہمارا بولتا ہے ابو اللہ تعالیٰ جنت میں کھلونا دیں گے، تو ہمیں کیا بولنا؟ ارے بیوقوف آدمی، کیا کھلونے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، اس کے لیول پہ جا کے بتائیے کہ ہاں بیٹا جیسا کھلونا چاہیے تمہیں ملے گا۔ اب آپ سائنٹسٹ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کھیت کی اور درخت کی مثال نہیں دیں گے، جو مزدور کرتا ہے بلڈنگ کی مثال نہیں دیں گے، اسے بتائیں گے کہ یہ ریسرچ امریکہ میں، مثال کے طور پہ اسلام کو سمجھانا ہے کسی سائنٹسٹ کو، تو کیسا سمجھائیں گے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ کھانے کے لیے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، ایک میں ہوا۔ تو اگر آپ سائنٹسٹ سے بات کریں گے تو اس کو بتائیں گے کہ دیکھو 1985 میں امریکہ میں ریسرچ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہمارے اسٹمک کا سائز اتنا ہے، معدے کا سائز اتنا ہی ہے، ہتھیلی کے برابر، اور اس میں جو نیچے کا حصہ ہے نا، 2 حصے، اسی میں جوسز نکلتے ہیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اور جو اوپر کا حصہ ہے، تیسرا حصہ 1/3، اس میں جوسز نہیں نکلتے ہیں، وہ بلینک ہے، کالا دکھے گا اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو۔
اب یہ کہہ کے اسے بتائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ 2 ہی حصے میں رہنے دو، تیسرا حصہ خالی چھوڑو، اور یہ 1985 میں 1500 سال کے بعد سائنٹسٹوں کو معلوم ہوا کہ 2 ہی حصہ کیوں کھانا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے کہ کس سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے اس سے بات کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، حکمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ نمبر 1، صحیح طریقے سے بولیے، بولنے کا طریقہ سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ بولیے۔ نمبر 2، صحیح وقت پر اسے بتائیے۔ صحیح وقت کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی آدمی پریشان ہے، واش روم میں جا رہا ہے، پکڑ گئے، چلو بیٹھو یہاں تعلیم ہو رہی ہے سنو، یا کہیں بھاگا جا رہا ہے، کوئی کام ہے ارجنٹ میں، اس کو پکڑ کے لے آئے کہ چلو دین کی بات سنو، تو وہ سنے گا کیا؟ یہ صحیح وقت آپ نے نہیں چوز کیا۔ تو صحیح وقت پر اسے بلانا ہے۔ نمبر 3، صحیح جگہ پہ، یہ نہیں کہ کہیں پکڑ لیا سمجھانا شروع کر دیا، نہیں۔ لوگوں کے سامنے آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کیسا فیل کرتا ہے، وہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سمجھانا اسے ذلیل کرنا ہے، آپ اکیلے میں بیٹھا کے اسے سمجھائیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صحیح نیت سے آپ سمجھائیے، یہ نہیں کہ ہاں اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، نہیں، بلکہ آپ کے دل میں تڑپ ہو کہ جس طرح سے میں اللہ کی راہ پہ آیا ہوں میرا بھائی بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں آپ سمجھ گئے، صحیح زبان، صحیح بات، صحیح وقت، صحیح ٹائم، صحیح جگہ اور صحیح نیت، تو انشاءاللہ آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی توفیق دے۔ ورنہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے اور آپ بلانا شروع کریں گے تو اسے اور اللہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔